کر سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرۃ العرب میں بیلنس آف پاور یہ سمجھ رہے تھے کہ اب کس کے ہاتھ میں ہے؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ اب پلڑا کس کا بھاری ہو؟ مسلمانوں کا۔ یعنی وہ 12,000 فوج لانے کے باوجود بھی وہ شکست کھا گئے۔ اس غزوے کے بعد یہ بنو مستلق یہ چھوٹا سا قبیلہ ہے، انہوں نے بھی یعنی وہ جو اچانک حملہ کرنا اور پھر بھاگ جانا، اس کو کہتے ہیں کر اور فر۔ آج کل اگر آپ ہٹ اینڈ رن ہیں ہٹ اینڈ رن انگریزی میں یہ آج کل اگر آپ جزیرہ الجزیرہ جو ٹی وی ہے اس میں عربی اگر آپ سمجھتے ہیں اور اس کو اگر آپ سنیں تو وہ یہ لفظ بہت استعمال کرتا ہے، اس لیے کہ لیبیا ہو یا یمن ہے، یہ دو ملک ایسے ہیں جس میں وہ لوگ جو وقت کے حکمران کے خلاف ہیں وہ بھی اور جو اس کے حمایتی ہیں دونوں جو ہیں وہ لڑتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ لیبیا میں کم از کم اتنا ضرور ہے کہ قذافی کے جو فوجیں ہیں ان کی اور جو ان کے مد مقابل ہیں عوام، ان کی لڑائی اس طرح ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی شہر پر حملہ ور ہوتے ہیں اور یہ اپنا داؤ لگاتے ہیں، وہ اپنا داؤ لگاتے ہیں، مار کے یہ بھاگتے ہیں یا وہ بھاگتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے کر اور فر۔ یہ جو ہے اس طرح ہے کر شد کے ساتھ و فر۔ اردو میں استعمال ہوتا ہے کرو کر، ہاں جی، کر و فر۔ فر کا معنی فرار ہونا، مارو بھاگ جاؤ۔ کر کا معنی آگے آؤ، ہٹ کرو، بھاگ جاؤ۔ یہ کر و فر جو ہے یہ اس وقت کا اسٹائل آف بیٹل تھا، بدر میں ایسا تھا۔ اور چونکہ مکہ والے اس اسٹائل آف بیٹل سے مانوس تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں ان کے اس اسٹائل سے مختلف ایک اسٹائل اختیار کر لیا، اور وہ کیا ہے کہ آپ نے صف بندی کر دی۔ کر فر میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی آتا ہے وہ کہیں اٹیک کرتا ہے پھر بھاگ جاتا ہے، اس طرح یعنی کہ اکٹھے نہیں آتے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کر دی۔ صف کا جو دایاں حصہ ہے اس کو کہتے ہیں میمنہ، میمنہ۔ جو اس کا بایاں حصہ ہے اس کو کہتے ہیں میسرہ، اور ایک اس کا درمیانی ہے اس کو کہتے ہیں قلب، دل، قلب۔ صف کی اس طرح آپ نے ترتیب دے دی، یعنی دائیں حصے کا بھی ایک نگران بنا دیا، اس کی کمانڈر میں یہ پوری صف لڑے گی۔ بائیں حصے کا بھی ایک آپ نے وہ بنایا ایک نگران، اس کی کمانڈنگ میں وہ چلے گی، اور قلب میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈنگ۔ تو صف کو 3 حصوں میں۔ اب کوئی بھی اگر اکیلا آدمی آتا ہے آگے یا 2-4 آتے ہیں تو سامنا کس سے ہوگا؟ پورے ایک صف کے حصے سے ہوگا، بھاگنا ممکن نہیں ہے اس کے لیے۔ لہذا وہ بڑے حیران رہے گئے کہ اچھا یہ تو اسٹائل آف بیٹل بالکل بدل گیا۔ ان کو مجبوراً یہی اسٹائل ان کو بھی اختیار کرنا پڑا، انہوں نے بھی پھر صف بندی کی، حالانکہ وہ ایک کبھی اس انداز سے وہ واقف نہیں تھے۔ انہوں نے بھی اس طرح گویا کہ اگر دایاں بازو دایاں حصہ مسلمانوں کا آگے بڑھے گا پورا تو کافروں کا جو ہے وہ سامنے کون سا حصہ ہوگا؟ بائیں۔ قلب کے ساتھ تو قلب آئے گا، اسی طرح دائیں کا اور بائیں کا یوں آئے گا۔ اٹیک کرنا ہوگا تو پورا صف کے حصے کو کرنا ہوگا، ان کو بھی ایسا کرنا ہوگا۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ سمجھے تھے کہ اس دفعہ پھر یہی سٹائل ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس کو چینج کر دیا،
وہ کیا ہے کہ آپ نے صف تو بندی کی ہے لیکن اپنے بیک پر پہاڑ کو رکھ دیا، احد کو، بیک سے اب کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ ایک نیا انداز تھا ان کے لیے، مجبوراً اب سامنے سے ہی آنا پڑا۔ غزوہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایک تیسرا اسٹائل آف لائف بیٹل جو ہے وہ اختیار کر لیا۔ وہ کیا ہے؟ خود معصور ہو گئے، خندق جو ہے وہ کھود دی۔ اس سے بھی یہ لوگ واقف نہیں تھے۔ جب یہ وہاں پہنچے، یہ مکہ سے آئے تھے یا یہودی خیبر سے، جن نے بھی ان کی مدد کی تھی، وہ طائف سے آئے، جو بھی پورا جزیرۃ العرب تھا، جو بھی آئے قریش کی مدد کے لیے، وہ ذہنی طور پر اور جسمانی طور پہ سمجھے کہ وہ فزیکلی ایک ہفتے سے زیادہ کا وقت یا تیاری کر کے نہیں آئے۔ وہ سمجھتے تھے معاملہ تو چند گھنٹے کا اور ہمارے پاس اتنی فوج ہے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد کا بھی انٹیلیجنس کے ذریعے پتہ تھا، اتنی تعداد ہے، لہذا ہمارے مقابلے میں یہ تعداد کچھ نہیں ہے۔ تو ایک ہفتے کا وہ بندوبست کر کے آئے تھے۔ کبھی ہم سورہ انفال پڑھیں گے تو بدر پورا اس کے اوپر تبصرہ، اللہ کرے ہمیں وقت ملے اور یہ غزوات پڑھنی چاہیے۔ اس وقت جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں ہمیں کیا سٹائل اختیار کرنا چاہیے، یعنی یہ تو وہ سورہ انفال تو اس وقت ہو گئی نا، پھر اس کے بعد غزوہ احد ہے، پھر اس کے اوپر تبصرہ ہے، وہ بھی قرآن میں ہے، پھر سورہ احزاب تو پوری صورت ہی موجود ہے، اس کے اندر بھی تبصرہ ہے۔ تو تینوں کے اندر اگر ہم نمبر آف فائٹر دیکھیں مسلمان تو وہ 1/3 ہے، مد مقابل کے وہ 1/3 ہے، لیکن غالب آگے۔ اب کیا ہوگا؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اس وقت جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں مد مقابل میں تو 1/3 ہونا ہی پڑے گا۔ برائی کا مقابلہ کرنے کے لیے 1/3 کی ضرورت ہے اگر غلبہ ہم چاہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کیا ہم 1/3 ہیں جو اپنے اس اسلحے سے مسلح ہیں، اور وہ ہے کردار کا۔ آپ دیکھیے کہ غزوہ احزاب کے اوپر جو تبصرہ ہے، بہترین تبصرہ، قرآن آفرین ہے، ایسی کتاب کہیں نہیں مل سکتی دنیا کی ساری جنگوں کی آپ کاروائی پڑھ لیں، کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تبصرہ فرمایا، احد میں بھی کہا تم نے ہمارے رسول کی اتباع نہ کی، تھوڑی سی غلطی کی تم نے، تمہیں سزا مل دی گئی۔ حالانکہ یہ بیچارے تو مخلص تھے، کوئی ایسا نہیں کہ منافق تھے، لیکن رسول کی بات کی اتباع میں کہیں گڑبڑ ہو جائے گی تو سزا ملے گی۔ کتنے لوگ شہید ہو گئے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا غزوہ میں کیا ہے، اگر تم دیکھو ہماری بوٹیاں جو ہے وہ پرندے نوچ کر لے جا رہے ہیں تب بھی تم نے پہاڑ کو نہیں چھوڑنا۔ کتنی سخت وارننگ تھی، واضح اور کلیئر تھی، لیکن غلطی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تبصرہ کیا، یہ سزا ہم نے تمہیں اس لیے دی تھی کہ تم نے ہمارے رسول کی بات کو اتباع نہیں کی۔ آج کے اس دور میں ہم اپنے رسول کی احکامات کی اتباع کس حد تک کر رہے ہیں؟ ہاں، سزا مل رہی ہے، اس لیے کہ ہم بالکل اس کو اپنے اوپر اب لاگو کریں کہ ہم کتنا اتباع کر رہے ہیں، کتنی غلطی کر رہے ہیں، جس کی بنیاد پر سزا مل رہی، پوری امت بھگت رہی ہے۔ اور اگر مقابلہ کرنا ہے، غالب آنا ہے، تو پھر ان تینوں جنگوں کو سامنے رکھنا ہوگا، ان کی جو نمبر ہے فائٹر کو دیکھنا ہوگا، لازماً غلبہ ہو جائے۔ میرے ایک استاد نے بڑی اچھی بات، اس نے کہا اس وقت ہم کس کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، ہمارا مد مقابل اس کے پاس تو بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل جو ہمارا اسلحہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کریکٹر ہے، وہ اخلاق ہے، وہ زندگی کا وہ اسٹائل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ غزوہ احزاب کے بعد جب بیلنس آف پاور کس کے حق میں چلا گیا ہے؟ مسلمانوں کے حق میں چلا گیا ہے، تو دشمن سمجھ گیا کہ اب ہم فائٹ نہیں کر سکتے،
فزیکلی ہم کسی میدان میں نہیں جیت سکتے، اس سے زیادہ ہم کبھی بھی طاقت پاور نہیں لا سکتے۔ انہوں نے ایک اور راستہ تلاش کیا اور وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ مسلمان ان کی ان خامیوں کو ہائی لائٹ کیا جائے جس کی وجہ سے یہ جیت جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جیت جاتے ہیں، اور وہ ان کی وہ اخلاقی تربیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کہ وہ کبھی ڈرتے نہیں، وہ جھکتے بھی نہیں ہیں، وہ بکتے بھی نہیں ہیں، کچھ ہو جائے وہ نہیں ہے، وہ کھڑے ہیں، پہاڑ ہیں، کھڑے ہیں۔ اب انہوں نے یہ انداز کہ ان کی اس خلا کو اس کے اندر سے جو ہے نفوذ کیا جائے۔ لہذا کمینہ آدمی ہمیشہ یہی کرتا ہے کہ وہ یہ نہیں کرتا کہ میں اپنی خامی دور کر لوں، وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اس کو ایسا بناؤں تاکہ یہ بدنام ہو جائے اور وہ جیت جائے۔ وہ تو ہے ہی، لیکن اس کو جو ہے اس نیز پہ میں پہنچا دوں کہ یہ بھی جس کی بنیاد پہ وہ جیتتا ہے یہ ہار جائے گا۔ یہی تبصرہ اس واقعہ افک میں ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، واقعہ وہ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ جو پیچھے رہ گئے تھے، حضرت عائشہ وہ میں بیان کر چکا ہوں، آپ وہاں سو رہی تھی، وہ آئے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ پہچان گئے کہ یہ تو حضرت عائشہ ہیں۔ حضرت عائشہ اونٹنی پہ کیوں نہ بیٹھ سکی، کیونکہ جو کچاوا ڈالنے والے تھے انہوں نے سمجھا کہ اندر ہیں، لہٰذا انہوں نے اونٹنی کو چلا دیا، یہاں جی ہم نے چڑھا دیا ہے، لیکن وہ تو اپنے ہار کے ٹوٹنے کی وجہ سے وہ تلاش کر رہی تھی، پھر وہ رہ گئی، پھر وہ سو گئی وہیں کہ اچھا کوئی جب وہاں پہنچیں گے پھر ہم کو ہوگا کہ میں نہیں ہوں، واپس آئیں گے تو پیچھے سے حضرت صفوان جو آئے وہ انہوں نے جب دیکھا پہچان لیا اور اونٹنی کو بٹھا دیا اور کہا کہ آپ سوار ہو جائیے۔ اب جب قافلے کو جا لیا انہوں نے تو دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا کہ ایک خاتون سوار ہے اور ایک آدمی جو ہے وہ لگام کھینچے آ رہا ہے، تو بس کہنے والی زبانوں نے بھی دیکھنے والی آنکھوں نے بھی اس ساری خبر کو افک کی شکل دے دی، گڑ 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 کر کے۔ پھر وہ سارا قصہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے بھی حضرت عائشہ کو کہا کہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ۔ تو اب ہم جب وہ اپنے ماں باپ کے گھر پہنچ گئی ہیں تو اب ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ پہلا قصہ بھی حضرت عائشہ نے خود بیان کیا، اب یہ جو باقی حصہ ہے یہ بھی آپ کی زبانی جو مختلف روایات میں احادیث میں آیا ہے اس کو آپ خلاصے کے طور پر یوں سمجھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے والدین کے گھر بھیج دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے عرصے میں بڑی اذیت سے گزرے، بہت اذیت سے، تو ایک دن آپ ہمارے گھر آئے، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں نے دیکھا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھ گئے، اور جب میرے والد نے یعنی حضرت ابو بکر اور ان کی والدہ ام رومان ان کا نام ہے،